آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کون ہیں آپ لوگ؟ چھوڑیں مجھے۔ نورین کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ ایک بند کمرے میں تھی جہاں گھوپ اندھیرا تھا اور سامنے چند قداور سائے کھڑے تھے۔ مس نوین، یہ تو آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں اور آپ یہاں کیوں ہیں۔ ایک بھاری مردانہ آواز گونجی، ساتھ ہی کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں۔ روشنی ہوتے ہی نوین نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ وجیح تھا لیکن اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا تھا۔ وہ زرار شاہ تھا۔ زرار شاہ نوین کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ اسے جانتی نہیں تھی لیکن اس کی شخصیت کا روپ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ زرار شاہ نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور غرا کر بولا، کیوں لائے ہیں تمہیں یہاں؟ یہ پوچھنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میرا بیٹا آج اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ نوین کا دل زور سے دھڑکا۔ فلک شیر، فلک کیسا ہے؟ مجھے بتائیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شش۔ زرار نے انگلی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کرایا۔ بالکل چپ رہو۔ فلک کا نام بھی اپنے گندے منہ سے مت نکالنا۔ سب کچھ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ میں نے آپ کے بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں۔ نوین رو پڑی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی محبت بھری نیت کا اتنا خوفناک نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس دن سے بہت پہلے جب نوین ایک سادہ سی زندگی گزار رہی تھی۔ نوین ایک متوسط طبقے کی محنتی لڑکی تھی۔ سر پر یتیموں کا سایہ تھا، 2 چھوٹی بہنیں اور ایک اسکول جانے والا چھوٹا بھائی۔ گھر کا سارا نظام نوین کی تنخواہ پر چلتا تھا۔ وہ شہر کے ایک مہنگے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہی تھی۔ دوسری طرف زرار شاہ تھا، شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون۔ دولت، شہرت، سب کچھ اس کے قدموں میں تھی، لیکن سکون نہیں تھا۔ 5 سال پہلے اس کار ایکسیڈنٹ میں اس کی بیوی اس سے بچھڑ گئی تھی۔ اس وقت ان کا بیٹا فلک شیر صرف 1 سال کا تھا۔ زرار نے اپنی ساری محبت اور توجہ فلک شیر تک محدود کر لی تھی۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی سوتیلی ماں اس کے بیٹے کے ناز اٹھانے میں کمی کرے۔ جب فلک 6 سال کا ہوا تو زرار نے فیصلہ کیا کہ اب اسے دنیا کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ فلک کو شہر کے سب سے بہترین اسکول میں داخل کروا دیا۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں نوین پڑھاتی تھی۔ فلک شیر اسکول کے پہلے دن بہت خوش تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا وہ دوسرے بچوں کو اجنبیت سے دیکھ رہا تھا۔ ماں کے بغیر پلنے والا بچہ فطری طور پر حساس تھا۔ نوین کی نظر جب اس نئے خوبصورت بچے پر پڑی تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ کلاس کی انچارج تھی اور ہر بچے کو اپنا سمجھتی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی فلک کے پاس گئی۔ السلام علیکم۔ بہت پیارا نام ہے بیٹے آپ کا، فلک شیر۔ کتنے سال کے ہو آپ؟ بچے نے بڑی معصوم آنکھوں سے اپنی نئی ٹیچر کو دیکھا اور دھیرے سے بولا، 6 سال کا۔ نوین نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ارے واہ، تو کیا آپ اپنی ٹیچر کے ساتھ دوستی کریں گے؟ فلک نے پہلے جھجک محسوس کی، پھر نوین کی نرم مسکراہٹ دیکھ کر اسباق میں سر ہلا دیا۔ یہ ایک ایسی دوستی کا آغاز تھا جس نے آنے والے دنوں میں کئی طوفانوں کو جنم دینا تھا۔ نوین کو جب اسکول کے ریکارڈ سے پتہ چلا کہ فلک کی ماں نہیں ہے تو اس کے دل میں اس بچے کے لیے محبت اور بڑھ گئی۔ وہ خاص طور پر اس کا خیال رکھنے لگی۔ فلک بھی آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو گیا۔ جو باتیں وہ اپنے سخت گیر باپ سے نہیں کہہ پاتا تھا وہ اپنی مس نوین سے شیئر کرنے لگا۔ ایک دن چھٹی کے وقت نوین نے دیکھا کہ فلک اسکول کے گیٹ کے پاس بینچ پر اکیلا بیٹھا ہے۔ باقی سب بچے جا چکے تھے۔ کیا ہوا فلک، آپ ابھی تک یہیں ہو؟ بابا نہیں آئے؟ نوین نے فکر مندی سے پوچھا۔ فلک نے اداسی سے سر ہلایا۔ بابا میٹنگ میں ہیں، ڈرائیور انکل کو آنا تھا لیکن وہ بھی لیٹ ہو گئے۔ اس معصوم سے جواب نے نوین کے دل کو دکھ سے بھر دیا۔ اتنا امیر باپ لیکن بچے کے لیے وقت نہیں۔ اس لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو بظاہر بہت ہمدردانہ تھا لیکن وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ چلو میرے ساتھ، میرا گھر قریب ہی ہے۔ نوین نے فلک کا ہاتھ تھاما۔ تم وہاں انتظار کر لو، میں گیٹ کیپر کو بتا دوں گی کہ جب ڈرائیور آئے تو اسے میرے گھر بھیج دیں۔ فلک نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مس نوین کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے بھی اکیلے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر نوین نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔
آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں آپ کے لیے کچھ بناؤں؟ مجھے نوڈلز بہت پسند ہیں مس، لیکن بابا کھانے نہیں دیتے، فلک نے معصومیت سے کہا۔ نوین حیران ہوئی، کیوں بھائی؟ نوڈلز تو سب بچے کھاتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں میں بیمار ہو جاتا ہوں اس سے۔ نوین نے مسکرا کر اس کے گال تھپ تھپائے۔ کچھ نہیں ہوتا، آج ہم دونوں مل کر کھائیں گے، بابا کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نوین نے جلدی سے کچن میں جا کر اسپائسی نوڈلز تیار کیے اور بڑے پیالے میں ڈال کر لے آئی۔ فلک کی تو آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے خوشی خوشی کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آدھا پیالہ ہی ختم ہوتے کہ اچانک فلک نے کھانسی شروع کر دی۔ اس کا چہرہ لال ہونے لگا اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ فلک، کیا ہوا بیٹے؟ نوین گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فلک کو قحط شروع ہو گئی۔ اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ نوین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسی لمحے باہر ایک گاڑی کے زور سے بریک لگنے کی آواز آئی۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور زرار شاہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ فلک، اس کی نظر سیدھی اپنے بیٹے پر پڑی جو صوفے پر نڈھال پڑا تھا۔ زرار تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ کیا کھلایا ہے تم نے اسے؟ اس نے نوین کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ نوین کانپ اٹھی۔ وہ نوڈلز، کیا تم پاگل ہو؟ اسے شدید فوڈ الرجی ہے اسپائسی چیزوں سے۔ تم اسے مارنا چاہتی ہو؟ زرار نے غصے سے اسے جھنجھوڑا۔ نوین سن رہ گئی۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس چھوٹی سی نیکی کا اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ زرار نے فلک کو گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا باہر کی طرف گیا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا مس نوین۔ جاتے جاتے اس کی دھمکی نے نوین کے آسان خطا کر دیے۔ ہسپتال میں فلک کی حالت نازک تھی۔ ڈاکٹرز اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ زرار باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس ٹیچر کا گلا دبا دے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے۔ مسٹر شاہ، ہم نے اسے اینٹی بائیوٹکس دی ہیں اور سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالت خطرے سے باہر نہیں ہے ابھی۔ اسے شدید الرجک ری ایکشن ہوا ہے۔ زرار نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اسکول پرنسپل کو کال ملائی۔ مسٹر پرنسپل، میں آپ کا اسکول بند کروا دوں گا۔ آپ کی ایک لاپرواہ ٹیچر میرے بیٹے کو بغیر پوچھے اپنے گھر لے گئی اور اسے وہ کھلایا جو اس کے لیے زہر ہے۔ پرنسپل دوسری طرف سے معافیا مانگنے لگا، لیکن زرار سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، اس نے جو کیا اس کی سزا اس سے بھگتنی ہوگی۔ شام تک فلک کی حالت کچھ سنبھلی تو زرار نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس لڑکی کو اٹھا لاؤ میرے فارم ہاؤس پر۔ نوین اپنے گھر میں سہمی بیٹھی تھی جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے زرار شاہ کے گارڈز کھڑے تھے۔ مس نوین، ہمارے ساتھ چلیں، صاحب نے بلایا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میرے بابا گھر پر نہیں ہیں۔ گارڈز نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد زرار اندر داخل ہوا۔ دیکھا تم نے اپنی لاپرواہی کا نتیجہ؟ میرا بیٹا موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ میرا یقین کرے سر، میں نہیں جانتی تھی اس سے الرجی ہے، میں تو بس اسے خوش کرنا چاہتی تھی۔ نوین رو پڑی۔ خوش؟ تم نے اسے زہر دیا اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، زرار نے سرد لہجے میں کہا۔ کیسی قیمت؟ نوین کے دل میں انجانا خوف پیدا ہوا۔ تمہیں میری قید میں رہنا ہوگا تب تک جب تک میں فیصلہ نہ کر لوں کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی ہے۔ زرار طنزیہ سا۔ قانون؟ زرار شاہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ اب تم یہاں سے تبھی جاؤ گی جب میں چاہوں گا۔ نوین گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ ایک انجانی غلطی کی اتنی بڑی سزا پانے والی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے جانے دیں، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ نوین نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ زرار نے بے رحمی سے اس کی طرف دیکھا۔ سوچنا چاہیے تھا یہ سب کرنے سے پہلے، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب اور 2 گواہ کمرے میں داخل ہوئے۔ نوین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہاری سزا کا دوسرا حصہ؟ زرار نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم میرے بیٹے کی ماں بننے کی کوشش کر رہی تھی نا، تو اب بن کر دکھاؤ اصلی ماں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ نوین،
چیخ اٹھی۔ سرار نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچا، آواز نیچی۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو تمہارے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تمہارے بھائی کی اسکول فیس، بہنوں کی ضروریات اور بوڑھے باپ کی دوائیں سب میرے ہاتھ میں ہیں۔ ایک اشارہ اور سب سڑک پر ہوں گے۔ نوین کے آنسو تھم گئے۔ وہ جانتی تھی کہ زرار شاہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی کھڑی رہی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ جب نوین سے ایجاب و قبول کا پوچھا گیا تو وہ خاموش رہی۔ سردار نے اس کی ایک طرف ایک دھمکی بھری نظر ڈالی۔ قبول ہے؟ اس کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی آخری دستخط ہوا وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سرار نے مولوی صاحب اور گواہان کو رخصت کیا۔ پھر اس نے نوین کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اٹھو، اب یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ تم میری بیوی ہو اور اب تمہیں میرے گھر چلنا ہے۔ مجھے ایک بار اپنے بابا سے ملنے دیں پلیز۔ نوین نے التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ سرار کا دل کچھ لمحوں کے لیے پسیجا۔ ٹھیک ہے، صرف 5 منٹ۔ وہ اسے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ نوین گاڑی سے نکل کر بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ اس کا باپ پریشانی کے عالم میں صحن میں ٹہل رہا تھا۔ بابا، وہ ان سے لپٹ گئی۔ نوین بیٹی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم کتنے پریشان تھے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ پیچھے سے زرار شاہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم چچا جان، میں زرار شاہ ہوں، آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے۔ نوین کے باپ پر جیسے بجلی گر پڑی۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوین، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ نوین نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ جی بابا، مجبوری تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بات کرتے زرار نے نوین کا ہاتھ تھاما۔ چلیں بیگم صاحبہ، وقت پورا ہوا۔ اس نے زبردستی نوین کو گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے اس کا بوڑھا باپ حسرت سے دیکھتا رہ گیا۔ گھر پہنچ کر زرار اسے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے اور یاد رکھنا، یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ آپ نے مجھے قیدی بنا لیا۔ یہ قید نہیں، تمہاری نئی زندگی ہے۔ میرے بیٹے کی خاطر تم نے یہ سب کیا، اب بھگتو۔ زرار نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اگلی صبح جب نوین کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو ایک اجنبی کمرے میں پا کر گھبرا گئی۔ پھر اسے پچھلی رات کے واقعات یاد آئے اور آنسو دوبارہ بہہ نکلے۔ دروازہ کھلا اور ایک بزرگ خاتون اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر شفقت تھی۔ یہ زرار کی والدہ تھی۔ بیٹی، اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ نوین نے منہ پھیر لیا۔ ایسے نہیں کرتے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نوین ان کی محبت دیکھ کر رو پڑی۔ آنٹی، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو بس فلک کی بھلائی چاہی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹی، زرار غصے کا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں۔ اسے وقت دو۔ اور فلک، وہ تو تمہارا دیوانہ ہے، آج صبح سے پوچھ رہا ہے کہ مس نوین کہاں ہے۔ فلک کا نام سن کر نوین کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا میں فلک سے مل سکتی ہوں؟ زرار کی والدہ مسکرائیں۔ ضرور، وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ اس کے پاس، شاید تم دونوں ایک دوسرے کے زخموں کا مرہم بن سکو۔ نوین نے آنسو پوچھتے اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شاید یہی اس کی قسمت تھی، اب اسے اسی گھر میں انہی لوگوں کے درمیان جینا تھا۔ نوین دبے قدموں سے فلک کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فلک بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی کمزور لگ رہا تھا۔ نوین کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ مس نوین، وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو نوین جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور اسے سہارا دیا۔ آرام سے لیٹے رہو بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں مس، آپ کہاں تھی؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ فلک نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی یہی ہوں اب آپ کے پاس۔ نوین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسی لمحے زرار کمرے میں داخل ہوا۔ نوین کو وہاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں رہنے کا کہا تھا۔ فلک نے فوراً کہا، بابا پلیز مس کو مت ڈانٹے، میں نے ہی دادی سے کہا تھا کہ انہیں بلائیں۔ زرار نے بیٹے کی طرف دیکھا تو اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نوین چپ چاپ وہاں بیٹھی رہی۔ فلک اس کا ہاتھ پکڑے سو گیا۔ زرار خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف غصہ تھا تو دوسری طرف فلک کی خوشی۔
کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ نوین کا زیادہ تر وقت فلک کے ساتھ گزرتا۔ وہ اسے دوائیں دیتی، کہانیاں سناتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ فلک کی صحت تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ ایک رات زرار دیر سے گھر آیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا فلک کے کمرے میں گیا جہاں نوین فلک کو سلانے کے لیے لوری سنا رہی تھی۔ زرار دروازے پر ہی رک گیا۔ چندا ماموں دور کے، پوڑے پکائیں بور کے۔ نوین کی سریلی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ زرار کو اپنی ماں کی یاد آ گئی جو بچپن میں اسے ایسے ہی سلاتی تھی۔ ایک انجانا سکون اسے محسوس ہوا۔ فلک کے سو جانے کے بعد نوین کمرے سے نکلنے لگی تو زرار سامنے کھڑا تھا۔ شکریہ، زرار نے آہستہ سے کہا۔ نوین چونکی۔ کس لیے؟ فلک کا اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہارے ساتھ کتنا خوش ہے۔ یہ سب اس کی محبت میں کرتی ہوں، کسی احسان کے بدلے نہیں۔ نوین نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ زرار کچھ شرمندہ ہوا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن تم میرے حالات سمجھنے کی کوشش کرو۔ فلک میری زندگی ہے، میں اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور میری زندگی، میرے گھر والے، کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں؟ نوین کی آواز بھر آ گئی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں تمہارے گھر والوں کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ تمہارے بھائی کو میں نے بہترین کالج میں داخلہ دلوا دیا ہے۔ نوین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ شاید اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ زرار کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اگلے کچھ مہینوں اور ہفتوں کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ زرار کا رویہ نوین کے ساتھ نرم ہو گیا۔ وہ اب اسے بیگم کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ ملازمین بھی اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ ایک شام جب نوین باورچی خانے میں فلک کے ساتھ سوپ بنا رہی تھی، زرار وہاں آیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ فلک کے لیے سبزیوں کا سوپ۔ ڈاکٹر نے کہا اسے ہلکی غذا دیں۔ میرے لیے بھی ایک کپ بنا دو گی؟ زرار نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نوین نے سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے سوپ پی رہے تھے۔ خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی۔ نوین، زرار نے پکارا، کیا ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں، دوستوں کی طرح؟ نوین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں کوشش کروں گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ زرار کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ شاید برف پگھلنے لگی تھی۔ شاید نفرت کی جگہ اب کوئی اور جذبہ لینے والا تھا۔ لیکن نوین کا دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی زرار پر بھروسہ کر سکتی ہے؟ کیا یہ نرمی مستقل تھی یا پھر کوئی نیا طوفان آنے والا تھا؟ نوین بیٹی، آج فلک کے اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے، زرار کی والدہ نے ناشتے کی میز پر کہا۔ زرار تو آفس جا رہا ہے، کیا تم جا سکتی ہو؟ نوین نے چونک کر زرار کی طرف دیکھا جو اخبار پڑھنے میں مگن تھا۔ اگر زرار کو اعتراض نہ ہو تو میں چلی جاؤں گی۔ زرار نے اخبار نیچے کیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جا سکتی ہو، ڈرائیور تمہیں لے جائے گا۔ نوین کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ جلدی سے تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی۔ اسکول پہنچ کر نوین کو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اسٹاف اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اب ایک ٹیچر نہیں بلکہ شہر کے سب سے امیر آدمی کی بیگم بن کر آئی تھی۔ فلک کی کلاس ٹیچر نے اس کی بہت تعریف کی۔ فلک اب پڑھائی میں بہت بہتر ہو گیا تھا۔ مسز شاہ، آپ کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ مسز شاہ کا لفظ سن کر نوین کو عجیب سا احساس ہوا۔ کیا وہ واقعی مسز زرار شاہ بن چکی تھی؟ واپسی پر فلک بہت خوش تھا۔ تھینک یو ماما، آج میرے سب دوست دیکھ رہے تھے کہ آپ کتنی پیاری ہیں۔ نوین نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ آپ بھی تو بہت پیارے ہو۔ میرے گھر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ زرار پہلے سے موجود تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بابا، آج بہت مزہ آیا۔ سب کہہ رہے تھے میری مما سب سے بیسٹ ہیں۔ فلک نے بھاگ کر باپ کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ زرار نے مسکرا کر بیٹے کو پیار کیا۔ پھر اس کی نظر نوین پر پڑی جو کھڑی تھی۔ کیسی رہی میٹنگ؟ اچھی تھی، فلک کی پروگرس بہت اچھی ہے۔ نوین نے مختصر جواب دیا۔ نوین، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زرار نے سنجیدگی سے کہا، میرے اسٹڈی روم میں آؤ۔ نوین دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے گئی۔ اسٹڈی روم میں زرار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پچھلے کچھ دنوں میں بہت کچھ سوچا، زرار نے کہنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں ہماری شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر بہت غلط فیصلے کیے۔ وہ رکا، جسے صحیح الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ میں تمہیں آزادی دینا چاہتا ہوں،
اگر تم چاہو تو اس رشتے کو ختم کر کے جا سکتی ہو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ نوین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ یہی چاہتی تھی، لیکن اب فلک کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اور فلک، اس کا کیا ہوگا؟ فلک کو سمجھانا مشکل ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم زبردستی اس رشتے میں بندھی رہو۔ زرار کی آواز میں درد تھا، نوین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ زرار یہ فیصلہ کتنی مشکل سے کر رہا ہے۔ میں نہیں جانا چاہتی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ زرار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں فلک کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ میرا بیٹا بن چکا ہے۔ اور وہ رک گئی۔ اور کیا؟ زرار اس کے قریب آیا۔ اور شاید مجھے اب اس گھر کی عادت ہو گئی ہے۔ نوین نے نظریں جھکا لیں۔ زرار کے چہرے پر ایک امید کی کرن جاگی۔ نوین، میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا۔ اس نے نوین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے ایک موقع دو، ایک اچھا شوہر بننے کا۔ نوین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب غصے کی جگہ نرمی اور پچھتاوا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جہاں زبردستی کا رشتہ اب معصومیت کی راہ پر گامزن ہونے والا تھا۔ اس رات کھانے کی میز پر ماحول خاصا خوشگوار تھا۔ زرار کی والدہ نوین اور زرار کے درمیان بدلتے ہوئے رویوں کو محسوس کر رہی تھیں اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھیں۔ فلک ہمیشہ کی طرح چہک رہا تھا۔ اس کی معصوم باتیں سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہی تھیں۔ بابا، آپ کو پتہ ہے آج میرا مطلب ہے ماما نے مجھے بہت اچھی کہانی سنائی۔ فلک نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ زرار نے مسکرا کر نوین کی طرف دیکھا۔ اچھا، کون سی کہانی؟ ایک شہزادے کی جو ایک پری کو قید کر لیتا ہے، لیکن پھر وہ پری اس شہزادے کو اچھا انسان بنا دیتی ہے۔ نوین بری طرح کھانس پڑی۔ زرار نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آرام سے، کیا ہوا؟ زرار کی آواز میں فکر مندی تھی۔ نوین نے پانی کا گھونٹ بھرا اور بمشکل بولی، کچھ نہیں، بس گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ فلک اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا۔ اور پتہ ہے بابا، آخر میں وہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ زرار نے گہری نظروں سے نوین کو دیکھا۔ واقعی، یہ تو بہت اچھی کہانی ہے۔ شاید کچھ کہانیاں سچ بھی ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد جب نوین اپنے کمرے میں جانے لگی تو زرار نے اسے روکا۔ نوین، کیا ہم تھوڑی دیر چھت پر چل سکتے ہیں؟ موسم بہت اچھا ہے۔ نوین نے ایک لمحے توقف کیا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموشی سے ریلنگ کے سہارے کھڑے رہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی مجھے اس موڑ پر لے آئے گی۔ زرار نے خاموشی توڑی۔ میں ہمیشہ سے اپنے فیصلوں پر بہت پر اعتماد رہا ہوں، لیکن تمہارے معاملے میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ نوین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انسان خطا کا پتلا ہے زرار۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، اہم یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اور انہیں سدھارنے کی کوشش کریں۔ زرار اس کے قریب ہوا۔ تم بہت سمجھدار ہو نوین، کاش میں نے تمہیں پہلے سمجھ لیا ہوتا۔ میں تمہاری اچھائی کو اپنی ضد اور انا کے پردے کے پیچھے دیکھ نہیں پایا۔ اس نے نوین کا ہاتھ تھاما۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ۔ نوین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا لمس اب اجنبی نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون دیتا تھا۔ میں کوشش کر رہی ہوں زرار، لیکن کچھ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ میں انتظار کروں گا، چاہے ساری زندگی انتظار کرنا پڑے۔ زرار نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اگلے دن زرار نے نوین کے گھر والوں کو ڈنر پر مدعو کیا۔ نوین بہت خوش تھی۔ وہ کئی ہفتوں بعد اپنے گھر والوں سے مل رہی تھی۔ جب اس کے والدین اور بہن بھائی آئے تو زرار نے ان کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس نے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور یقین دلایا کہ وہ نوین کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ نوین کے والد نے بیٹی کے چہرے پر اطمینان دیکھا تو ان کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ بیٹا، جو ہوا سو ہوا، اب تم دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ رات گئے جب مہمان چلے گئے تو نوین زرار کے پاس آئی۔ شکریہ زرار، آج آپ نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ یہ تو میرا فرض تھا نوین، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ اس رات نوین کو محسوس ہوا کہ شاید وہ زرار سے محبت کرنے لگی ہے۔
اس کی نفرت اور غصہ اب دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے اور اس کی جگہ ایک نرم اور لطیف جذبہ لے رہا ہے۔ لیکن کیا سب کچھ اتنا آسان ہوگا؟ زرار کی سابقہ بیوی کی فیملی جو فلک پر اپنا حق جتاتی تھی، کیا وہ اس نئے رشتے کو آسانی سے قبول کر لے گی؟ آنے والے دن نئے چیلنجز لے کر آنے والے تھے جو ان کے نئے نویلے رشتے کا امتحان لیں گے۔ سب کے ناشتے پر ماحول کچھ تناؤ زدہ تھا۔ زرار بار بار فون چیک کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ کیا ہوا زرار، سب خیریت ہے؟ نوین نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ فرحین کی امی کا فون آیا تھا، وہ آج فلک سے ملنے آ رہی ہیں، زرار نے بیزاری سے بتایا۔ نوین کا دل ڈوب گیا۔ فرحین، زرار کی مرحوم بیوی، اس کی ماں کا آنا یقیناً کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ تو میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ اس کی نانی ہے، ملنے آ سکتی ہیں۔ نوین نے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تم انہیں جانتی نہیں ہو، وہ فلک کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتی آئی ہیں کہ میں اکیلا اس کی پرورش نہیں کر سکتا، اور اب تمہاری موجودگی۔ زرار خاموش ہو گیا۔ دوپہر کو ایک بڑی سی گاڑی پورچ میں رکی۔ اس میں سے ایک باوقار لیکن سخت گیر خاتون برآمد ہوئی۔ یہ بیگم شیرازی تھی۔ ڈرائنگ روم میں انہوں نے نوین کو سر سے پاؤں تک تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے میرے نواسے کی زندگی خطرے میں ڈالی؟ زرار نے سختی سے کہا۔ یہ میری بیوی ہے آنٹی، اور اس گھر کی مالکن۔ بیگم شیرازی نے طنزیہ ہنسی۔ بیوی؟ زبردستی اٹھا کر لائی گئی لڑکی کب سے بیوی بن گئی؟ میں سب جانتی ہوں زرار، تم نے کس طرح اس معصوم کو اپنے جال میں پھنسایا۔ نوین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ باتیں انہیں کس نے بتائیں؟ میں فلک کو اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ اس گھر کا ماحول اس کے لیے ٹھیک نہیں، انہوں نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا۔ ہرگز نہیں، فلک کہیں نہیں جائے گا۔ زرار غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت فلک اسکول سے واپس آیا۔ نانی جان، وہ خوشی سے ان کی طرف بھاگا۔ بیگم شیرازی نے اسے گلے لگایا۔ میرا بچہ، کیسا ہے آپ؟ نانی کے ساتھ چلیں گے نا؟ فلک نے معصومیت سے نوین کی طرف دیکھا۔ نہیں نانی، میں اپنی ماما کے پاس رہوں گا۔ یہ سن کر تو بیگم شیرازی کا رنگ اڑ گیا۔ ماما؟ کون ماما؟ یہ میری نئی ماما، یہ بہت اچھی ہیں، مجھے کہانیاں سناتی ہیں، میرا خیال رکھتی ہیں۔ فلک نوین کا ہاتھ پکڑ گیا۔ نوین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فلک کی محبت نے اس مشکل گھڑی میں سب سے بڑا سہارا دیا۔ بیگم شیرازی نے شکست خوردہ نظروں سے زرار کو دیکھا۔ تم نے میرے نواسے کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں نے نہیں، اس کی محبت نے۔ زرار نے نوین کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ نوین نے فلک کو وہ ماں کا پیار دیا جس کے لیے وہ ترس رہا تھا۔ بیگم شیرازی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں یہ معاملہ عدالت لے کر جاؤں گی، میں ہار نہیں مانوں گی۔ ان کے جانے کے بعد زرار نے نوین کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ گھبراؤ مت، میں کسی کو ہمیں الگ نہیں کرنے دوں گا۔ نوین نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زرار، اگر انہوں نے فلک کو ہم سے چھین لیا تو؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا میری جان۔ میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنے خاندان کو بکھرنے نہیں دوں گا۔ اس رات نوین کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ زرار کے ساتھ کتنی محفوظ ہے۔ وہ شخص جو کبھی اس کے لیے خوف کی علامت تھا، اب اس کا سب سے بڑا محافظ بن چکا تھا۔ لیکن کیا عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا؟ یہ سوال اب بھی اس کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ عدالت کی تاریخ کا دن آن پہنچا تھا۔ صبح ہی سے گھر کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور بوجھل پن تھا۔ نوین ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، لیکن اس کے حلق سے نوالا نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ زرار بھی آج معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے وقت کو روک دینا چاہتا ہو۔ نوین، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے وکیل نے سب کچھ تیار کر لیا ہے۔ زرار نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا گرم ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ مجھے اپنے لیے ڈر نہیں لگ رہا زرار، مجھے فلک کے لیے لگ رہا ہے۔ اگر بیگم شیرازی کامیاب ہو گئی تو وہ بچہ جیتے جی مر جائے گا۔ نوین کی آنکھوں میں خوف کے سائے لرزے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اپنی پوری دولت لٹانی ہی کیوں نہ پڑے۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہی پاس رکھوں گا۔ بس تم عدالت میں کمزور مت پڑنا۔ وہ لوگ تمہیں توڑنے کی کوشش کریں گے، تمہارے ماضی کو کریدیں گے، تمہیں الجھانے کی کوشش کریں گے۔ زرار نے اسے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی۔ عدالت کا احاطہ میڈیا کے نمائندوں سے بھرا ہوا تھا۔ زرار شاہ جیسی بڑی شخصیت کا
خاندانی تنازع میڈیا کے لیے کسی بھی بریکنگ نیوز سے کم نہیں تھا۔ کیمروں کی فلیش لائٹس اور صحافیوں کے چپتے ہوئے سوالات سے بچتے ہوئے وہ بمشکل کمرہ عدالت تک پہنچے۔ اندر بیگم شیرازی اپنے مہنگے وکیل کے ساتھ پہلے سے موجود تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ فیصلہ پہلے سے جانتی ہوں۔ فلک کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، لیکن زرار نے فلک کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کارروائی کا آغاز ہوا۔ بیگم شیرازی کے وکیل بیرسٹر کمال، جو شہر کے مانے ہوئے وکیل تھے، روسٹرم پر آئے۔ معزز جج صاحب، یہ کیس بظاہر ایک کسٹڈی کا کیس لگتا ہے، لیکن اس کی تہیں بہت گہری ہیں۔ میرے سامنے کھڑا یہ شخص زرار شاہ بظاہر ایک کامیاب بزنس مین ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک انتہائی غیر مستحکم اور جارحانہ مزاج کا حامل انسان ہے۔ اس کی پہلی بیوی، میری موکلہ کی بیٹی، اس کے اسی رویے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار رہی اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ زرار کے وکیل نے فوراً اعتراض کیا، آبجیکشن مائی لارڈ، میرے موکل پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور کیس سے غیر متعلقہ ہیں۔ بالکل متعلقہ ہیں جج صاحب، بیرسٹر کمال نے بلند آواز میں کہا، کیونکہ اب یہ شخص اسی رویے کا اعادہ کر رہا ہے۔ اس نے اس معصوم ٹیچر مس نوین کو اغوا کیا، قید میں رکھا اور زبردستی نکاح پر مجبور کیا۔ کیا ایسا شخص ایک 6 سالہ بچے کی پرورش کے قابل ہے؟ یہ بچہ ایک ایسے ماحول میں پل رہا ہے جو جرائم اور جبر سے تشکیل پایا ہے۔ جج صاحب نے نوین کو کٹہرے میں بلایا۔ نوین لرزتے قدموں کے ساتھ وہاں پہنچی۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ بیرسٹر کمال نے اس کی طرف ایک تیکھی نظر ڈالی۔ مس نوین، آپ حلفیہ بیان دیں کہ کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں، اور یاد رکھیے گا آپ عدالت میں کھڑی ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی سزا قید ہے۔ نوین نے ایک نظر زرار کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ پھر اس نے فلک کو دیکھا جو سہما ہوا باپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جی میں خوش ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ جھوٹ؟ بیرسٹر کمال نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ جج صاحب، میرے پاس گواہ موجود ہے، وہ اسکول کا پرنسپل جس نے بتایا کہ زرار شاہ نے کیسے دھمکی دے کر اسکول سیل کروایا، وہ گیٹ کیپر جس نے دیکھا کہ مس نوین کو زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا۔ مس نوین، کیا یہ سچ نہیں کہ آپ کو اس شخص نے اپنے فارم ہاؤس پر قید رکھا تھا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ نکاح کے وقت آپ رو رہی تھیں؟ نوین کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سچ کو جھٹلا نہیں سکتی تھی، اور سچ بول کر وہ زرار کو پھنسا نہیں سکتی تھی۔ اس کی خاموشی کو مخالف وکیل اپنی جیت سمجھ رہا تھا۔ خاموشی نیم رضا مندی ہوتی ہے مس نوین۔ آپ کا ڈر بتا رہا ہے کہ آپ آج بھی اس شخص کے دباؤ میں ہیں۔ نوین نے گہرا سانس لیا اور اچانک اس میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر جج صاحب کی طرف دیکھا۔ جج صاحب، میں انکار نہیں کروں گی کہ ہماری شروعات بہت غلط حالات میں ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے زبردستی لایا گیا تھا۔ ہاں، میں نکاح کے وقت رو رہی تھی کیونکہ میں ڈری ہوئی تھی۔ زرار شاہ نے جو کیا وہ ایک باپ کی مجبوری اور دیوانگی تھی۔ ان کا بیٹا موت کے منہ میں تھا اور انہیں لگا کہ اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ اس کے اعتراف پر کمرہ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ زرار کا رنگ فق ہو گیا، اسے لگا وہ کیس ہار گیا ہے، لیکن نوین نے بات جاری رکھی۔ مگر جج صاحب، سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پچھلے 4 مہینوں میں نے اس شخص کا وہ روپ دیکھا ہے جو شاید دنیا نہیں جانتی۔ ایک تڑپتا ہوا باپ جو اپنے بیٹے کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی انا بھی قربان کر سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، لیکن آج میں یہاں اپنی مرضی سے کھڑی ہوں۔ انہوں نے مجھے قید میں رکھا تھا، لیکن آج میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ اگر وہ برے انسان ہوتے تو آج میں یہاں کھڑی ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوتی۔ میں اس رشتے میں خوش ہوں کیونکہ اس رشتے نے مجھے فلک جیسا بیٹا دیا۔ نوین کے بیان نے بازی پلٹ دی۔ زرار کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بیگم شیرازی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جج صاحب نے تمام دلائل سننے کے بعد فلک کو اپنے چیمبر میں بلایا۔
تقریباً 45 منٹ تک سب لوگ سانس روک کے انتظار کرتے رہے۔ یہ 45 منٹ زرار پر صدیوں کی طرح گزرے۔ وہ کوریڈور میں مسلسل ٹہل رہا تھا۔ آخرکار دروازہ کھلا اور فلک باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ تھی جو شاید جج صاحب نے دی تھی۔ وہ بھاگ کر سیدھا نوین کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ چھوٹا سا عمل جج کے فیصلے کی بنیاد بن گیا۔ عدالت دوبارہ لگی۔ جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگرچہ مسٹر زرار شاہ کا ماضی میں اختیار کیا گیا طریقہ کار قانون کی نظر میں قابل گرفت تھا، جس پر انہیں الگ سے تنبیہ کی جاتی ہے، لیکن جہاں تک بچے کی ویلفیئر کا سوال ہے، بچہ اپنے موجودہ خاندانی ماحول میں انتہائی خوش اور مطمئن ہے۔ مسز نوین نے جس طرح بچے کی ماں کی کمی کو پورا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ لہذا عدالت فلک شیر کی کسٹڈی بدستور زرار شاہ کے حوالے کرتی ہے اور بیگم شیرازی کو مہینے میں 2 بار ملاقات کی اجازت دیتی ہے۔ فیصلہ سنتے ہی زرار نے سجدہ شکر ادا کیا۔ نوین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ بیگم شیرازی غصے سے عدالت سے باہر نکل گئیں۔ گھر واپسی پر ماحول جشن کا تھا۔ زرار کی والدہ نے ان کی نظر اتاری اور آج پہلی بار اس گھر میں حقیقی خوشی آئی تھی۔ رات کے پہر جب سب سو چکے تو زرار نوین کے پاس ٹیرس پر آیا۔ چاندنی رات میں نوین کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آج تم نے جو عدالت میں کہا کیا وہ سب سچ تھا؟ زرار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یہ صرف کیس جیتنے کے لیے کہا تھا۔ نوین نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے عدالت میں حلف اٹھایا تھا زرار، اور میں جھوٹی قسمیں نہیں کھاتی، جو کہا وہ سچ تھا۔ زرار نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نوین، میں نے تم سے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ زبردستی کروایا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی انتخاب کا موقع نہیں دیا۔ آج میں اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ڈبیا کھولی جس میں ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ مس نوین، کیا آپ اپنی باقی کی زندگی اس بدنام زمانہ ضدی اور اکڑ مزاج شخص زرار شاہ کے ساتھ گزارنا پسند کریں گی؟ اس بار کوئی زبردستی نہیں، کوئی دباؤ نہیں، فیصلہ صرف آپ کا دل کرے گا۔ نوین کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ یہ وہ عزت اور مان تھا جس کی ہر عورت کو خواہش ہوتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے اس اکڑ مزاج شخص سے محبت ہو گئی ہے زرار، مجھے قبول ہے۔ زرار نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ہاتھ پر ایک طویل بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں نوین، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم نے مجھے اور میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے۔ وہ دونوں دیر تک خاموشی سے وہیں کھڑے شہر کی روشنیوں کو دیکھتے رہے۔ ان کا رشتہ جو نفرت اور جبر سے شروع ہوا، آج محبت اور اعتماد کی مضبوط بنیاد پر کھڑا تھا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ قسمت ان کے اس نئے رشتے کا بھی ایک اور آخری اور سب سے کڑا امتحان لینے والی ہے۔ ایک ایسا امتحان جو ان کی محبت کی حتمی آزمائش ہوگا۔ عدالتی فیصلے کے بعد گھر کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اب اس گھر میں خوف یا جبر کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر زرار نے نوین کی پلیٹ میں آملیٹ رکھتے ہوئے کہا، آج مجھے آفس سے تھوڑی جلدی واپس آنا ہے، تم تیار رہنا، ہم باہر ڈنر پر جائیں گے۔ نوین نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا فلک بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ زرار نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آج صرف میں اور تم۔ فلک دادی کے پاس رہے گا، ہمیں کچھ وقت اکیلے بھی تو گزارنا چاہیے۔ نوین کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ زرار کیا چاہتا ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک انجانی سی جھجک باقی تھی۔ وہ اب بھی فلک کے کمرے کے ساتھ والے گیسٹ روم میں رہتی تھی، حالانکہ اب اس کے پاس زرار سے دور رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ شام کو جب زرار گھر آیا تو نوین تیار کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ زرار اسے دیکھ کر پل بھر کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو نوین۔ اس کی آواز میں بلا کی چاہت تھی۔ نوین نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ شکریہ، چلے۔ گاڑی میں سفر کے دوران زرار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ نوین، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے۔ نوین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
ہمیں اب اس اجنبیت کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم میاں بیوی ہیں دنیا کی نظروں میں بھی اور قانون کی نظر میں بھی، لیکن ہم اب بھی دو اجنبیوں کی طرح الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں۔ نوین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں زرار، بس مجھے تھوڑا وقت اور دیں۔ میں ابھی تک ان سب حالات کو پوری طرح سے قبول نہیں کر پائی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ زرار نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ میں سمجھتا ہوں نوین، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میرا بھی ایک دل ہے جو اب مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے گھر میں ہو کر بھی مجھ سے دور ہو۔ ڈنر کے دوران ماحول کافی رومانوی تھا۔ زرار کی نظریں مسلسل نوین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے نوین، جب میں تمہیں پہلی بار زبردستی اپنے گھر لایا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن تم میری زندگی کی سب سے اہم ضرورت بن جاؤ گی۔ نوین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ظالم انسان جو مجھے دھمکیاں دیتا تھا، اس کے اندر اتنا پیار کرنے والا دل بھی موجود ہے۔ وہ ظالم انسان تمہاری محبت نے مار دیا ہے۔ اب تو صرف وہ زرار زندہ ہے جو تمہارا دیوانہ ہے۔ گھر واپسی پر جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو سب سو چکے تھے۔ خاموشی کا راج تھا۔ زرار نے نوین کا راستہ روک لیا۔ آج کی رات بہت حسین تھی، کیسے یہیں ختم ہونا ضروری ہے؟ نوین گھبرا گئی۔ زرار پلیز، کوئی دیکھ لے گا، دیکھنے دو، تم میری بیوی ہو، کوئی غیر نہیں۔ نوین، میں اب تھک چکا ہوں اس انتظار سے۔ آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ دوریاں کب ختم ہوں گی۔ نوین نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بے پناہ محبت اور طلب تھی۔ مجھے کل تک کا وقت دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زرار نے گہری سانس لی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے، صرف کل تک، اس کے بعد میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اگلا پورا دن نوین عجیب سی بے چینی میں مبتلا رہی۔ وہ جانتی تھی کہ زرار کا مطالبہ جائز ہے۔ وہ خود بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن ایک شرم تھی جو آڑے آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا تاکہ زرار کے کمرے میں شفٹ ہو سکے، لیکن ہر بار ہمت جواب دے جاتی۔ شام کو زرار جلدی گھر آ گیا۔ اس نے آتے ہی نوین کو تلاش کیا۔ وہ فلک کے کمرے میں تھی۔ فلک سو گیا۔ زرار نے دروازے سے جھانکتے ہوئے پوچھا، جی ابھی سویا ہے؟ آج اسکول میں تھک گیا تھا، نوین نے کمبل ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا۔ زرار اندر آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے باہر کوریڈور میں لے آیا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا نوین، تمہارا سامان تو ابھی تک گیسٹ روم میں ہی ہے۔ نوین نے نظریں چلا لیں۔ وہ مجھے ٹائم نہیں ملا آج، میں کل پکا شفٹ ہو جاؤں گی۔ زرار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ کل؟ تم پھر کل پر ٹال رہی ہو، میں نے کہا تھا نا مجھے مزید انتظار نہیں کرنا۔ زرار پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نوین نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ گھبراہٹ؟ کیسی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، دیکھو نوین، شریفوں کی طرح مان جا، ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، اور تم جانتی ہو کہ میں اس معاملے میں کتنا بدنام ہوں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ نوین اس کی بات سن کر اور بھی نروس ہو گئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اچھا؟ تمہیں لگتا ہے میں صرف باتیں کرتا ہوں؟ زرار نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ نوین پیچھے ہٹے۔ دیکھیں زرار، فلک جاگ جائے گا، ہم صبح بات کریں گے اس بارے میں۔ وہ تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ جلدی سے اندر گھس کر دروازہ بند کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنی دھڑکنوں پر قابو پا سکے۔ اس کا دل زور زور سے اس کے سینے میں ہتھوڑے برساتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج زرار کچھ نہ کچھ کر گزرے گا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ زرار نے باہر سے ہاتھ رکھ کر دروازہ روک دیا۔
کہاں بھاگ رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سرار کی آواز میں ایک حتمی فیصلہ تھا۔ نوین نے پوری قوت سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن سرار کی طاقت کے آگے اس کی پیش نہ چل سکی۔ سرار زبردستی کمرے میں داخل ہو گیا اور اس کے پلٹ دروازے کو لاک کر دیا۔ لاک کی آواز سن کر نوین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب وہ اور سرار اس بند کمرے میں اکیلے تھے۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سرار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نوین کی طرف بڑھا جو دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ آج وہ اسے جانے دینے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا، اور نوین بھی جان گئی تھی کہ اب اس کی کوئی بھی دلیل سرار کو روک نہیں پائے گی۔ کمرے میں گہرا سکون لیکن ساتھ ہی ایک طوفانی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ سرار دروازے کو لاک کر کے آہستہ آہستہ نوین کی جانب بڑھا جو بیڈ کے سرہانے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی، شاید اسی لیے نہیں کہ وہ سرار کو ناپسند کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی ہی شدت جذبات سے ڈرتی تھی۔ سرار اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی نظریں نوین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا، نوین کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے، دیکھو بہت سزا پا چکا ہوں۔ اتنے دن تمہارے بغیر گزارے، ہم دونوں کا نکاح ہوا پچھلے 4 مہینوں سے ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اجنبیوں کی طرح۔ یہ سزا کیا کم ہے میرے لیے؟ سرار کی آواز میں ایک عجیب سی درد مندی اور گہرائی تھی۔ آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، اب تم مجھے روک کر دکھاؤ۔ نوین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود تحکم اور محبت کی تاب نہ لاتے ہوئے نوین نظریں جھکا گئی۔ وہ ایک دم سے سائیڈ سے نکل کر دروازے کی طرف لپکی۔ اسے لگا شاید وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی، شاید اسے کچھ اور مہلت مل جائے گی۔ اس نے تیزی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا لیکن دروازہ نہیں کھلا، وہ لاک تھا۔ پیچھے سے سرار کی بھاری اور پرسکون آواز آئی، نہیں میڈم، یہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ سرار شاہ کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ میں جانتا تھا تم بھاگنے کی کوشش کرو گی۔ آج آپ نہیں جا سکتی، آپ کو اس کمرے میں میرے ساتھ رہنا ہی پڑے گا۔ نوین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ سرار پلیز، نوین کی آواز بمشکل نکلی۔ سرار نے قدم مزید بڑھایا اور اس کے درمیان کا آخری فاصلہ بھی مٹا دیا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں تھوڑی زبردستی نہ کی جائے۔ اس نے نوین کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ نوین ایک دم سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ شرم سے اس کے گال سرخ گلاب کی طرح دہکنے لگے۔ وہ نظریں اٹھا کر سرار کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ سرار نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ چھوڑوں گا نہیں اب تمہیں پتہ ہے آج فلک کیا کہہ رہا تھا؟ فلک کا نام سن کر نوین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سرار کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ کہہ رہا تھا بابا میرا چھوٹا بھائی ہے، بہن کب آئیں گے؟ میرے سب دوستوں کے بہن بھائی ہیں۔ نوید کی آنکھیں حیرت اور شرم سے پھیل گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ میں نے اسے پتہ ہے کیا کہا؟ سرار نے مسکراتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نوین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بس ایک دفعہ تیری ماں میرے قابو میں آ جائے، پھر دیکھنا کیسے تیرا چھوٹا بھائی آئے گا۔ یہ سنتے ہی نوین پانی پانی ہو گئی۔ اس نے جھیمتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے سرار کے سینے پر زور سے مکہ مارا۔ آپ بہت برے ہیں سرار، بچے سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سرار نے بے ساختہ قہقہہ لگایا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ برا تو میں ہوں، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اب یہ برا آدمی تمہارا ہے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی بہت پرسکون تھی۔ دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے تھے۔ نوین نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا جہاں سے اسے اب دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ محسوس ہو رہا تھا۔ نوین، سرار نے گہری آواز میں پکارا، مجھے معاف کر دینا ان سب تکلیفوں کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں ملی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم یہ سب بھول جاؤ گی۔ نوین نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں سب کچھ بھلا چکی ہوں سرار۔ جب آپ نے اور فلک نے مجھے اپنایا اسی دن میں نے اپنے سارے دکھ بھلا دیے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔
یہ اعتراف سن کر زرار نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف سچائی تھی۔ آج سے زرار شاہ کی ساری محبت، ساری وفائیں تمہارے نام، جس نے فلک کے ساتھ ساتھ فلک کی ضدی اور اکھڑ باپ کو بھی جیت لیا۔ اس رات جان بھی کھڑکی سے جھانک کر ان دو محبت کرنے والوں کو دیکھ رہا تھا جو طوفانوں سے نکل کر بالآخر سکون کے ساحل پر پہنچ چکے تھے۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ گھر کے لان میں ایک چھوٹی سی تقریب جاری تھی۔ فلک شیر اب 7 سال کا ہو چکا تھا اور وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا پھول جیسا بچہ تھا۔ دیکھو بابا، میرا چھوٹا بھائی کتنا پیارا ہے، بالکل میری طرح، فلک نے فخر سے کہا۔ زرار اور نوین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نوین کی گود میں زرار نے اپنا بازو پھیلا رکھا تھا۔ بالکل تمہاری طرح ہے، لیکن آنکھیں اپنی ماں جیسی ہیں۔ زرار نے نوین کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ شکریہ نوین، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ نوین نے مسکرا کر سر زرار کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اور میری زندگی کو معنی دینے کے لیے آپ کا شکریہ زرار۔ زندگی واقعی عجیب ہے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمت نہ ہاری جائے اور نیت صاف ہو تو وہی راستے پھولوں کی وادی میں جا نکلتے ہیں۔ نوین اور زرار کی کہانی بھی ایسی ہی تھی۔ جبر سے شروع ہونے والا یہ سفر آج ایک لازوال محبت کی داستان بن چکا تھا۔